گئی. میں نے پوچھا خاتون تم کون ہو؟ ان میں سے ایک کہنے لگی آمنہ نہیں پہچانی، میں آدم کی بیوی حوا ہوں. دوسری کہتی ہے میں عیسیٰ کی ماں مریم ہوں. تیسری کہتی ہے میں حاضرہ ہوں. ایک روایت کے مطابق حضرت اسماعیل کی امی حضرت حاضرہ کے نام آیا کرتی ہے. فرماتی ہے یہ تین عورتیں تو چلی گئی، اچانک میرے گھر میں ایک نور پھیلا اور میرے سرہانے ایک خاتون، اس کے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ، میں نے اس دودھ کو پیا. فخرج منی نور، میرے جسم سے ایک نور نکلا. اب حضور کی ولادت دیکھ، یہ تو زمین کا منظر ہے، اب آسمان کا منظر دیکھ. رب نے فرمایا جبریل، کہا جی رب جلیل، کہا جنت کو سجایا جائے. کہا میرے مالک جنت کو کہتے ہی سجی جگہ کو، کہا آج اس جنت کو بھی دوبارہ حسن دے دیا جائے کیونکہ میرے محبوب کی آمد ہونے والی ہے. اللہ اکبر. پوری جنت کو سجا دی گئی. پوری جنت کو سجانے کے بعد اس کے بعد کہا جبریل، کہا جی رب جلیل، کہا حضرت منبر لگایا جائے. منبر لگایا گیا. اس کے بعد کہا حضرت میکائیل سے کہہ دو وہ منبر پر کھڑے ہو کر میری وحدانیت کا خطبہ پڑھے. حضرت میکائیل منبر پر کھڑے ہو کر اس شان سے خطبہ پڑھے ہیں جنت کی ایک ایک حورے پستانہ بار جھوم رہی ہے، سارے کے سارے حورے جھوم رہی ہے. اس کے بعد کہتے ہیں جبریل، کہا جی رب جلیل، کہا چاروں مشہور فرشتے کو لے لو، حضرت اسرائیل کو لے لو، حضرت اسرافیل کو لے لو، حضرت میکائیل کو لے لو، ان چاروں فرشتے کو لے لو اور سیدھے آمنہ کی آنگن میں چلے جاؤ. اللہ اکبر. کہتے ہیں میرے مالک آمنہ کی آنگن میں آج چوپ چاپ جانا ہے یا کچھ کہتے ہوئے جانا ہے؟ تب مسیحت نے کہا تھا جبریل آج وحی لے کر کے نہیں جا رہے ہو بلکہ محبوب کے آمد کی مبارکبادیاں دیتے ہوئے جانا ہے. اہلا و سہلا مرحبا، اہلا و سہلا مرحبا، جس کی ترجمہ آج ہندوستان میں کیا جاتا ہے سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، غمخوار کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا. ان میں چاروں فرشتے جب آنے حضرت اسرائیل رک جاتے ہیں. حضرت اسرائیل جب رکے ہیں، رکنے کے بعد کہتے ہیں مسیحیت نے کہا اسرائیل تم کیوں نہیں جا رہے ہو؟ حضرت اسرائیل کہتے ہیں میرے مالک میری ڈیوٹی بہت سخت ہے، میری ڈیوٹی بہت سخت لگائی گئی ہے. آج نہ جانے کتنے گھروں کو، کتنی عورتوں کے مانگ کے سندور کو مٹانا ہے، کتنی عورتوں کو بیوہ کرنا ہے، کتنے باپ کو بے سہارا کرنا ہے. تب مسیحیت نے کہا جبریل اسرائیل اگر تم کسی کے گھر سے لاش لے کر نکلو گے تو ان کے گھر کے لوگ یقیناً روئیں گے، اور میں چاہتا یہ کہ آج محبوب کی ولادت کی رات ہے، اور میں چاہتا یہ کہ محبوب کی ولادت کے وقت کسی گھر سے رونے کی آواز نہیں آنی چاہیے. اے ملک الموت جا، ہم نے تمہاری بھی چھٹی کرا دی ہے. اللہ اکبر. آقا کی پیدائش کے دن جب موت کے فرشتے کی چھٹی ہے تو تمہاری دکان کی چھٹی نہیں ہے؟ دکان کھول کے تم بیٹھو گے، آقا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اور اب دیکھیے حضور کی ولادت. سیدہ آمنہ فرماتی ہے جب میرے بیٹے کی ولادت ہوئی، ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کی شکل و صورت دیکھوں، ناک و نقشہ دیکھوں، ان کے ہونٹ دیکھوں. سیدہ آمنہ فرماتی ہے میرے دل میں بھی یہ خیال ہوا، آمنہ ذرا دیکھ تو صحیح. سیدہ آمنہ فرماتی ہے جب پہلی نظر بیٹے کے اوپر پڑی میں نے کیا دیکھا؟ میرے لال کے اوپر، میرے لال کے آنکھ میں سرما لگا ہوا ہے، مکحولن، میرے لال کے آنکھ میں سرما لگا ہوا ہے، مغسولن، بال میں تیل لگا ہوا ہے، مخدولن، ختنہ شدہ پیدا ہو رہے ہیں. فرماتی ہے معطرن، میرا لال آیا
خوشبو سے پورا مکہ مہکنے لگا. فرماتی ہے ماں کانا ساجدو, میرا لال آتا ہے سر کو سجدے میں رکھ دیتا ہے اور میرے لال کے ہونٹ بھی ہل رہے ہیں. سیدہ آمنہ فرماتی ہے ان کے جسم پہ دو کپڑے لگ گئے. ایک روایت کے مطابق ہے ان کے جسم کے اوپر سفید کپڑا ہے, دوسری روایت کے مطابق ہرے کپڑے کا ذکر آیا ہے. فرماتی ہے اس کی بات فرماتی ہے اچانک میرے بیٹے کو اوپر نظر پڑی تو میں نے کیا دیکھا, میرے بیٹے کے ہونٹ ہل رہے تھے. کون سا ہونٹ؟ وہ ہونٹ جن کے بارے میں بریلی کے امام نے کہا پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں, ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. ہونٹ ہل رہے تھے. اللہ اکبر. سیدہ آمنہ بیان فرماتی ہے میرے لال دعا کر رہے تھے, میرے لال پڑھ رہے تھے رب حبلی امتی, رب حبلی امتی. گویا میرے مولا میرے امت کو میرے حوالے کر دے. بادب جھکا لو سرے, بادب جھکا لو سرے بلا, میں نام لوں گل باغ کا گلتر محمد مصطفیٰ, چمن ان کا پاک تیار ہے. ہم کو سنانے میں آپ کو سننے میں کسی قسم کی لغزش ہوئی ہو, رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار پڑھیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.